نے فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به الاول، کہ لوگوں اخیر زمانے میں اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی کسی اور طریقے سے سوائے اس طریقے کے جس کے ذریعے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. بس یہی طریقہ ہے اصلاح کا. بس اصلاح چاہتے ہیں، اس کے سوا نہیں. لن یصلح، آپ جانتے ہیں عربی زبان اب تو عام ہو رہی ہے ماشاءاللہ. لن یصلح، لن ہرگز نہیں ہو سکتی. آپ کچھ بھی طریقہ اختیار کر لیں، ہرگز نہیں. لن یصلح آخر هذه الامت، اس امت کے اخیر زمانے کی یہ جو فتنہ ارتداد اور یہ الا بما صلح به الاول، پہلے لوگوں کی اصلاح جیسے ہوئی تھی. پہلے لوگوں کی اصلاح کیسے تھی، وہ کیا طریقہ تھا، اس کو جانیے. کیا طریقہ تھا اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے ہیں. اور یہ مختصر سا آپ سن لیجئے. اس کا طریقہ اگر ہم مختصر الفاظ میں اور عام فہم زبان میں اگر بولنا چاہیں تو اس کا طریقہ ہے عملی تطبیق، اسلام کا نمونہ. بس یہ ہونا چاہیے. یہ تو اسلام کا نمونہ اسلام. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. نمونہ جہاں نمونے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے، جہاں اسلام کا نمونہ ہوتا ہے لوگ روکتے بھی ہیں تو کھینچ کر لوگ جاتے ہیں. یہ بس یہ کہ نمونہ لوگوں. آج جیسے حضرت شیخ الجامعہ نے فرمایا کہ ہمارے گھروں سے نمونے تو دور کی بات ہے لیکن ہلکا ماحول بھی نکل گیا ہمارے گھروں سے. یہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ نمونے ہوں اور اس کی تطبیق ہو اور اس پر عمل پیرا ہوں. جتنے لوگ باشعور ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو، تو وہ تہیہ کر لیں ان اجلاسوں کے ذریعے سے اور ان جلسوں کے ذریعے سے اس بات کا کہ واقعتاً ہم سے ہماری اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہماری وسعت ہو سکتی ہے اسلام کا نمونہ پیش کریں گے. ارے لوگوں کے سامنے تو بعد میں پیش کریں گے، اپنے گھر والوں اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے. کیا کتنی یہ لوگوں کتنی بڑی تعجب حیرت کی بات ہے کہ ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم سنتے ہیں ہمارے ہی اپنے شہر کے اندر بڑے گھرانوں کے اندر بڑے گھرانوں کے اندر کہ والدین بھی اور بچے بھی اور بچیاں بھی مل کر بے حیائی کے ٹی ویاں دیکھتے ہیں. اگر یہ صحیح ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں آپ. بس یوں سمجھو کہ بس نماز جنازہ کی تیاری کرو اسلام کی. یہ بھی کوئی چیز ہے صاحب. ارے بچہ اگر کوئی بے حیا کی بات بولتا کرتا تو ماں باپ روکتے تھے اس کو، کہتے بچہ کیسے خراب ہو رہا اس کی فکر کرتے. ارے بچے کے سامنے تو بے حیائی کے مناظر دیکھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ بتائیے کہ کیسے ارتداد کا سبب کون بن رہے ہیں؟ ہم ہی تو ارتداد کا سبب بن رہے ہیں. شیخ الجامعہ نے فرمایا، میں ایک بات آپ کو اور بولتا ہوں، ہمیشہ بولتے رہتا ہوں میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظامیہ میں کہ لوگ جو ہے بہت کوشش کی. شیطان نے تو قسم کھا کے آیا ہے کہ میں بھٹکا کے رہوں گا وہ فلاں اور اس نے کیا طریقہ بھی بول دیا ہے کہ کیسا بھٹکاؤں گا. چھپایا ہوگا نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ سے پوچھ لیجیے کہ تمہارے سیدھے رستوں پہ بیٹھوں گا. بس جو سیدھے راستے چلتے رہتے ہیں نا تم اس پہ بیٹھ کے بھٹکاؤ گا سیدھے راستے. تو وہ تو لوگوں تو یہ تو دنیا بہت کوشش کی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کوشش ہے دنیا کے پاس، کتنی طاقت اور قوت اور کیا کچھ ہو، لیکن وہ لوگ اندازہ کریے کہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بول کر تو بھٹکا نہیں سکتے، اسلام سے گمراہ نہیں کر سکتے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا اور بتا دیا مسلمانوں، یریدون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. ان کے پاس انہوں نے کہا کہ بھئی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، مسلمانوں کو بھٹکانے کا، مسلمانوں کو مرتد بنا دینے کا اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ کیا کچھ کرنے کا، بے حیائی اور مسلمانوں کو کچھ کرنے کا. ایک ہی طریقہ ان کا یریدون، یہ پوری دنیا چاہتی ہے
یہ کہا نہیں، یریدون، پورے دشمن اسلام سب یہ چاہتے ہیں، پورے مکمل سب کیا چاہتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاؤ، بس یہ جب بے حیائی پھیلیں گی، ابھی آپ سن رہے تھے حضرت شیخ الجامعہ سے، اس بے حیائی کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں؟ بے حیائی کے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ بچیاں ہماری غیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور بچے اور کہاں چلے آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دنیا نے کہا یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ چنانچہ ہم سنتے ہیں، ہم کو جہاں تک معلومات ہیں کہ یہ جتنے برائی کے چینل، بے حیائی کے جتنے چینل نکلتے ہیں اور جہاں سے نکلتے ہیں وہ معلوم ہے دنیا کو کہ کہاں بنائے جاتے ہیں یہ پورے پروگرام، اور کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور بنانے والے خود اس کو نہیں دیکھتے اور مسلمانوں کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ ارتداد کس طرح سے آ رہا ہے لوگوں، تو اس وقت میں کوئی بڑی تقریر کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا کچھ وقت لیا، لیکن میں بہرحال یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں تم اپنا نمونہ بن جاؤ، تم نمونہ بنو، نمونہ بنو، نمونہ، تم چھوٹ نہیں سکتے لوگوں، تمہارا بچہ تمہاری بچی اگر جو ہے کچھ نعوذ باللہ کسی غلط راستے پہ جا رہی ہے، بچ نہیں سکتے تم۔ اسلام نے تو خالی ایک یعنی ایسا خون جس کا قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ پورا محلہ ذمہ دار ہے اور ان سب پر جرمانے لگا دو، پورے لوگوں پر۔ جب یہ معاملہ ہے تو آپ کیسے بچ سکیں گے؟ آپ کا ایک لڑکا ایک لڑکی غلط راستے پہ جا رہی ہے تو نہیں، آپ اس کے بعد بولتے رہیں گے، عمر صاحب کے پاس جائیں گے اور وہ فلاں کہیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تو روز اول سے، ابھی سے، اسی وقت سے، اسی جلسے سے آپ کو تہیا کر کے چلنا چاہیے کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کر لوں گا سب سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس اجلاس کو میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر قائم رہنے اور پورے مسلمانوں کو دین کے پر عمل کرنے کی توفیق و استقامت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔